السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر ایمان فاطمہ۔ میں تیرے قربان اپ کمنگ ایپیسوڈ پرومو کے ساتھ آئی ہوں۔ تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر آنے والی نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ کی طرف، میں تیرے قربان یہ اپ کمنگ، جو کہ کل انشاءاللہ کل شام کو اپلوڈ کی جائے گی۔ اور اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈ نہیں پڑھی تو اس کا بھی ساتھ میں پرومو دے رہی ہوں، ساتھ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دوں گی ایپیسوڈ کا، تو پلیز اس ایپیسوڈ کو بھی پڑھیے گا اور بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ ناول کی پہلی قسط کیسی لگی۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ اگر میں تیرے قربان نیکسٹ ایپیسوڈ پرومو، اگر آپ نے پہلی ایپیسوڈ نہیں پڑھی تو ابھی نیچے ڈسکرپشن میں جا کر لنک پر کلک کریں اور فرسٹ ایپیسوڈ پڑھیں اس شاہکار کی، اور نیکسٹ پرومو سے پہلے فرسٹ ایپیسوڈ کا پرومو پڑھیں، پھر نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی ایپیسوڈ کی ایک جھلک۔ وہ لڑکی خوف زدہ ہو کر اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھنے لگی۔ مسٹر افندی، پلیز آپ کسی اور چیئر پر بیٹھ جائیں، میری دوست کو پسند نہیں ہو کسی مرد کے ساتھ بیٹھنا۔ اس کی دوست جلدی سے بولی، سوری بیبس، میں ایسا ہی ہوں، جب دیکھنے ہی نہیں آیا تو پھر کہیں اور کیوں بیٹھوں۔ وہ اطمینان سے بولا اور پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ متوحش انداز میں دیکھنے لگی۔ اف ایسے مت دیکھو، میں پہلے ہی ان تینوں سے قائل ہو چکا ہوں۔ وہ اس کے نرم و ملائم ہاتھ کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ عالیہ نے ہاتھ چھوڑا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی کلاس روم سے نکل گئی۔ عالیہ نے منہ میں ببل گم ڈالی اور مسکراتا غصے سے دیکھتی امیرہ کو ونک کرتا اٹھ کر باہر نکل آیا اور اس کو تلاش کرتا وہ واش روم ایریا کی طرف آیا۔ لیڈیز ٹوائلٹ میں گھسا تو لڑکیاں چیخیں مارتی باہر نکل گئی اور وہ فق چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عالیہ آگے بڑھا اور اس کے نقاب کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ عالیہ نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو زور سے بند کرتے ہوئے ہاتھ پیچھے ہٹا۔ ایمل، لک ایٹ می بیبس، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو وہ باقاعدہ سسکیوں سے رونے لگی۔ اے ادھر دیکھو، یہاں کچھ ہوتا ہے۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھتے اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، شش، چلے جانا میری جان، مگر پہلے دوستی تو کر لو، وہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ چلے جانا میری جان، مگر پہلے دوستی کر لو، وہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ مجھے جانے دے پلیز، مجھے ماما پاس جانا ہے۔ وہ رو رو کر بچوں سی معصومیت لیے بولتی سے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ عالیہ کے لب بے اختیار مسکرا اٹھے۔ دوستی کر لو پھر چلے جانا، میں تم سے صرف دوستی تو مانگ رہا ہوں، وہ اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے جھکتے ہوئے بولا۔ وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے سے دیکھتی دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ ایمی، اس کی دوست پکارتی اندر آئی تو عالیہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ روتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ شرم نہیں آتی آپ کو مسٹر افندی؟ آپ ایک شریف لڑکی کو ہراس کر رہے ہیں، یہ آپ کی اپر کلاس سوسائٹی کی کوئی بے حیا بے باک لڑکی نہیں کہ آپ اس سے یوں باتیں کر رہے ہیں۔ جب لڑکی نہ بولتی ہے تو پھر غیرت مند مردوں کی طرح پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ وہ لڑکی پھٹ پڑی۔ سوری بیبس، میں ایسا ہی ہوں اور دوستی تو میں اس سے کر کے رہوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو امیرہ نے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔ امیرہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ اوکے سویٹ ہارٹ، کل پھر آؤں گا اور تم آج کے دن اس دوستی کے متعلق سوچ لو، گلاسز لگاتا بولا اور پھر بنا اس کا جواب سنے لمبے لمبے ڈنگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو کی جانب۔ وہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے گمسم سی بیٹھی تھی کہ موبائل کی رنگ ہونے پر وہ یوں اچھل کر پیچھے ہوئی جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ پھر اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو انجان نمبر تھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کال کٹنے کے بعد دوبارہ کال آنے لگی مگر اس نے موبائل کو نہ پکڑا۔ پھر میسج ٹون بجنے پر اس نے میسج کھولا۔ فون اٹھاؤ بیبس، ورنہ رات کے اس پہر تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ میسج پڑھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ پھر دوبارہ کال آنے لگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کر کے موبائل کان کو لگا کر زور سے آنکھیں بند کر لی۔
ہیلو بیبس، کیسی طبیعت؟ وہ اپنے مخصوص بے باک لہجے میں بولا تھا۔ ٹھیک ہوں اچھا سنو، کل کالج ضرور آنا کیونکہ دل بہت اداس ہے آج میرا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے دل اتنا بے چین ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ تمہارا واٹس ایپ بھی نہیں ہے۔ اس دور میں کیسے رہ رہی ہو ان چیزوں کے بغیر؟ وہ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو۔ میرے پاس فون سادے والا ہے، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ اچھا چلو کوئی نہیں، کل آ جانا تاکہ میرے بے قرار دل کو قرار مل جائے۔ وہ ایسے سہرانہ انداز لہجے میں بولا جس پہ لڑکیاں فدا ہو جاتی تھی، مگر دوسری طرف ایمل خان تھی جو ان چیزوں سے انجان اور بے نیاز تھی۔ پر پلیز آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، وہ بھیگے لہجے میں بولی اور آنسو پھسل کر سرخ آرز کو نم کرنے لگے۔ میں جانتا ہوں سویٹ ہارٹ، تم ایسی لڑکی نہیں ہو، اور اسی لیے تو میں فدا ہو گیا ہوں تم پہ۔ آج تک میری طرف لڑکیاں خود بڑھتی تھی اور میں عالیہ رفندی پہلی بار کسی لڑکی طرف بڑھا ہوں۔ پہلی بار دل کسی کو اپنی باہوں میں لینے کو مچل رہا ہے۔ اس کے بے باک لہجے پہ وہ کانپنے لگی۔ اس کے آنسو بھی جیسے ٹھٹر گئے تھے۔ پر پلیز، میرے گھر والے مجھ پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں، میں ان کا بھروسہ نہیں توڑ سکتی۔ وہ کچھ توقف کے بعد پھر سے روتے ہوئے بولی، میری جان، میں نے کب کہا تم ان کا بھروسہ توڑو؟ مجھ سے 1-2 بار ملاقات کر لو، اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں۔ اور اگر مجھے لگا میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں رشتہ بھیج دوں گا، ورنہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس کی بات پر اس کا وجود طوفانوں کی زد میں آ گیا۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے کوئی اور پسند ہے۔ اس نے جھوٹ بولا تو دوسری طرف سے وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ جھوٹ اچھا بولتی ہوں میری جان۔ خیر، اگر ایسا معاملہ ہے بھی تو اس شخص کو تمہاری زندگی سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہوں میں۔ دوسری طرف سے اس قدر سرد لہجے میں کہا گیا کہ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ وہ بولتے بولتے سسکنے لگی۔ اگر تم اگلے 1 منٹ میں چپ نہ ہوئی تو میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ ویسے میں اس وقت نشے کی حالت میں بھی ہوں تو نہ جانے کیا کر بیٹھوں۔ آپ بہت برے ہیں، ڈیول ہے آپ۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اس بار غصے سے بولی تو وہ دوسری طرف کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اگر آپ کو یہ پرومو پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالی کل شام کو یہ ایپیسوڈ آپ کو مل جائے گی، اور اپنا پیار اور محبت دیجیے اس پہ۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔